السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اہل سنت، آج میں ایک بات بتانے لگ گیا ہوں۔ 10 محرم کی تاریخ۔ کربلا کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والے شخص کا کیا نام تھا؟ میرے حسین کا بچپن کا زمانہ ہے۔ میرے نبی صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حسین آتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت حسین آقا کی گود میں آ کر کے بیٹھ گئے اور ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگ گئے کہ مجھے یہ جو سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا، ایک اور حسین کے علاوہ بچہ بیٹھا تھا، اس کی شکایت ہے۔ آقا نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہنے لگ گئے کہ ان کی شکایت یہ ہے کہ جب حسین چلتے ہیں تو حسین کے قدموں کی مٹی یہ اپنے سر پر لگاتے، اپنے ماتھے پر لگاتے اور اس کو چوم لیتے ہیں۔ میرے نبی نے جب یہ جملہ سنا، حضرت حسین کو گود میں سے اتارا اور اپنے آپ بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگ گئے اس بچے سے جس کا نام تاریخ میں حبیب ابن مظاہر آتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر، ان کی عمر ابھی 14 یا 15 سال ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی پوچھتے ہیں کہ تم باقی ایسا کرتے ہو؟ وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں ایسا کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگ جاتے ہیں میری مجبوری یہ ہے کہ مدینے میں لوگ حسین سے پیار کرتے ہیں لیکن میں حسین کا عاشق ہوں، اب عاشق کی جو سزا ہو وہ سزا مجھے دے دیجئے۔ میرے نبی نے عاشق کو سزا دیکھیے کتنی پیاری دی۔ میرے نبی نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے اپنی باہیں کھول دیں اور کہا آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ، سزا کتنی پیاری ملی۔ حسین کا ایک ہاتھ پکڑا اور حضرت حبیب ابن مظاہر کا ایک ہاتھ پکڑا اور ملا دیا۔ ملانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں نے ان کو ملا دیا ہے، ان کو مرتے دم تک تو جدا نہ ہونے دینا۔ یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت حسین کی عمر 56 برس کی ہے۔ حضرت حسین نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سے پہلے خط لکھا حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف اور اس میں لکھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ کی جانب، تمہیں آنا تم بھی آ جاؤ۔ اگر یہ سوال ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں تو جواب یہ کہ میں نانا کی امت اور نانا کا گلشن یعنی گلشن اسلام کو بچانے کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے حضرت حسین کے پہنچنے سے پہلے ہی حسین کا یار حضرت حبیب ابن مظاہر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر جب پہنچتے ہیں وہاں سے کربلا کی جانب آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو 9 محرم کو ایک خطبہ حضرت حسین دیتے ہیں اور وہ خطبہ یہ تھا کہ او لوگوں، پہلے حسین خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس چراغ کو بجھا دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے۔ اندھیرے میں حضرت حسین جو ہے خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے، کوئی اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے آیا، کوئی اپنی جوان بیٹیوں کو چھوڑ کے آیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ چلے جائیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کل میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت میں ان کی شفاعت اپنے نانا جان کے ہاتھ کراؤں گا۔ خطبہ دینے کے بعد میں چراغ کو جلایا گیا۔ مجمع کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا، بس ایک بدلاؤ تھا، پہلے سب کی آنکھیں سوکھی تھی، اب سب کی آنکھیں برس رہیں۔ حسین نے جب چراغ کو جلوانے کے بعد میں دیکھا کہ کوئی بھی نہیں گیا، حسین نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ تب حسین کے ساتھی یعنی عاشق حسین کہتے ہیں، عشاق حسین کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، اگر ہماری جان چلی جائے تو ہمیں گوارا ہے لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت حبیب ابن مظاہر آتے ہیں اور حضرت حسین کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے زانوں پر زانے رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں تلوار حضرت حسین کے حوالے کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ حسین ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم آج آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو قیامت میں آپ کی امی جان یعنی فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دیں گے کہ تم تو بڑا عاشقی کی باتیں کرتے تھے، میرے حسین کو کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر کے آ گئے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ چاہیں تو میرا سر قلم کر دیں لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی یہ بات سن کر کے حضرت حسین سب کو حکم دے دیتے ہیں۔ 9 محرم کی رات ہے، حضرت حسین حکم دیتے تھے جاؤ اللہ کی بندگی کر لو، شاید آج آخری رات ہے، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، پتہ نہیں مجھ کو یہ زندہ چھوڑیں گے یا نہیں، بس تم جاؤ اللہ کی عبادت کر دو۔ حضرت حسین بھی سجدے میں گر جاتے ہیں۔
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ مجھے اللہ رب العزت میری جان کو بخش دے، یہ نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ مولا جب میں اپنے نانا کے گلشن کو بچاتا ہوں، میری جان جاتی ہو، میرے بچے قربان ہوتے ہوں، تو مجھے صبر دے دینا۔ اور میرے حسین کو اللہ نے ایسا صبر دیا کہ صبر کا پہاڑ اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ میرا حسین ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت حسین علی اکبر سے فرماتے جاؤ اذان پڑھ کے آؤ، فجر کا وقت ہے۔ حضرت علی اکبر اذان پڑھ کے واپس آتے ہیں اور اپنے بابا سے کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھی کو دیکھا جو کربلا کے میدان میں تھی اور اس میدان کو صاف کر رہی تھی۔ حسین کی چیخ نکل جاتی، حسین کہتے وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمۃ الزہرا تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین یہ بات علی اکبر سے کہہ کر کے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صبح کا وقت ہو جاتا، صبح کا سویرا چھاتا ہے، ابن زیاد کی طرف سے حکم ہوتا ہے، عمر ابن سعد کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی لڑنے والا؟ تب حضرت حسین لڑنے کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، وہی حسین کا یار، آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے حسین آپ نہیں جا سکتے، میرے ہوتے ہوئے پہلے میں جاؤں گا، بعد میں آپ، بس میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے گھوڑے پر اپنے ہاتھ سے سوار کر دیں۔ حضرت حسین سے عرض کرتے ایک تمنا اور ہے کہ آپ اپنا قدم پیچھے ہٹائیے، اور پھر وہ قدم حسین پیچھے ہٹاتے ہیں اور حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک اپنے سر پر حضرت حبیب ابن مظاہر بچپن کا عمل وہی کرتے ہیں، چومتے ہیں اور اپنے سر پر ڈالتے ہیں، ماتھے پر لگاتے ہیں، اور حضرت حسین حبیب ابن مظاہر کو خود سوار کر دیتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، جانے کے بعد میں کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں، یزیدی ہنستے کہ یہ بوڑھا کیا کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 41 یزیدیوں کو حضرت حبیب ابن مظاہر نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کو روکنے کا کوئی چارہ نہ ملا تو پانی کی لالچ دی گئی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے پانی کو ٹھکرا دیا اور کہا میں پانی کے لیے بکنے والا نہیں ہوں، مجھے خریدنے والا کوئی اور نہیں، مجھے خریدنے والا جنتی جوانوں کا سردار حضرت حسین ہے۔ یہ بات کہہ کر کے پھر تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے تیر لگ جاتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، اپنے یار حسین کو یاد کرتے، حسین چیخ مارتے ہوئے حضرت حبیب ابن مظاہر کو المختصر بتانا چاہتا ہوں، حبیب ابن مظاہر کو آواز دیتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں ان کے تیروں کو توڑتے ہیں اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جسے حسین کی گود مل جائے اس کے مرتبے کا کیا کہنا۔ حضرت حسین ان کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، جاکنی کا وقت ہے، آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میری آنکھیں بند نہ کیجئے، میری دو تمنا ہے۔ ایک تمنا یہ کہ میرا جب روح نکلتی ہو تو آپ کا منہ مدینہ شریف کی جانب ہو اور آپ آقا سے یہ کہہ دینا کہ یا رسول اللہ میں اپنے یار حبیب ابن مظاہر سے راضی ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میں جب انتقال کر جاؤں، میری روح اس دنیا فانی سے پرواز کرے، تب میں آپ کو دیکھتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ پھر آخری تمنا یہ کہ آپ اپنے قدم کو پیچھے ہٹائیے، میں پھر بچپن کا عمل وہی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خاک کو چومنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت حسین نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا، انہوں نے بچپن کا عمل وہی کیا، ایک خاک اٹھائی قدم کی اور اس کو چوما اور اپنی ماتھے پر لگایا اور سر پر ڈال لیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں جس دعا کا وعدہ کیا۔ اب دیکھو حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر حضرت حسین کی گود میں ہے، بریلی سے آواز آتی ہے گر وقت ازل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا سب ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔